نحمدہ نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Honorable guest, respected teachers, parents and dear student, assalamu alaikum. میں آپ سب کا اس تقریب میں شرکت کرنے پر خوش آمدید کہتا ہوں اور میں بے حد مشکور بھی ہوں کہ آپ سب لوگوں نے اپنی گوناگو مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آج اس تقریب میں آپ نے شریک ہوئے یا شرکت کی. اور اس کے ساتھ میں اتنا زیادہ ٹائم بھی لوں گا آپ سب سے. بس میری تھوڑی سی گزارش ہے کہ آپ نے ڈسپلن کا اور خاموشی سے مظاہرہ کرنا ہے تاکہ میری بات آپ سمجھ بھی سکیں اور تاکہ آپ کو اس باتوں کا فائدہ بھی ہو. آج جس ادارے کی تقریب میں ہم سب شامل ہیں، اس ادارے کی بنیاد جس کا نام لرننگ گرامر سکول اینڈ کالج ہے 15 اگست سن 2020 میں رکھی گئی. اور اس وقت ایک یہ خیال تھا کیوں نہ کچھ ایسا کیا جائے کہ اس علاقے کے یتیم، شودا اور نادار کے بچوں کو مفت تعلیم دی جائے. اس کام کے لیے ہم نے راجہ اسلم شہید ویلفیئر ٹرسٹ کی بھی بنیاد رکھی، جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس علاقے کے یتیم، شودا اور غریب کے بچوں کو مفت تعلیم دی جائے. آپ سب لوگ جانتے ہیں یہاں ایسے پیرنٹس موجود ہیں کہ جن کے بچوں کو ہم بالکل فری میں بھی تعلیم دے رہے ہیں. اس ادارے میں اس وقت تقریباً 50 سے 60 طالب علم ایسے ہیں جو بالکل مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس کا کریڈٹ میں راجہ لطیف صاحب کو دیتا ہوں. ہماری پرزور کہنے پہ انہوں نے اس ٹرسٹ کی بنیاد رکھی جس میں آج اس علاقے کے یتیم، شودا اور نادار کے بچے مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. میں راجہ لطیف صاحب کا، انہوں نے اپنے بھائی کے ہی نام سے ٹرسٹ کی بنیاد رکھی، میں ان کا بے حد مشکور ہوں. والدین کے اصرار پر اور وقت کی ضرورت کے مطابق ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہمارے 3 سال ہو گئے ہیں اپنا ایک کیمپس کھولا جائے جس کا صرف مقصد یہ تھا کہ ہم پری سکول کے بچے اور اس علاقے کی جو لڑکیاں ہیں ان کو کوئی ایجوکیشن نہیں بلکہ ان کو سیپریٹ تعلیم سے آراستہ کیا جائے. اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے سیکنڈ کیمپس کا بھی آغاز ہو چکا ہے، داخلے جاری ہیں اور اسی طرح ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کام کو بڑھائیں اور آپ سب لوگوں سے میری گزارش بھی ہے کہ آپ ہمارا ساتھ بھی دیں. میری اور میری ٹیم اور تمام ٹیچر حضرات مینجمنٹ سے ان کی بیسیکلی محنت کا نتیجہ تھا کہ ہم دوسرا کیمپس کھولنے میں کامیاب ہوئے اور آج الحمدللہ لرننگ گرامر سکول اینڈ کالج اس علاقہ میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے. اس وقت تقریباً اگر میں تمام طالب علموں کی بات کروں تو تقریباً ہمارے ادارے میں 300 کے قریب جو ہے وہ طالب علم جو ہے وہ تعلیم سے آراستہ ہیں. اور ہم نے پوری محنت سے
اور لگن سے پڑھانے کا بھی جو ہے وہ کہا ہے کہ اس علاقے کے بچوں کو ہم بہترین تعلیم دیں. کچھ چیزیں ہیں تعلیم کے حوالے سے کہ ہم اپنے دونوں کیمپسز کو ان فیوچر کیسے لے کے چلیں گے. فرسٹ آف آل میں نے اور میری مینجمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس علاقے کے جو بچے ہیں جو ہمارے ادارے دونوں میں ایڈمیشن لیں گے، سب سے پہلے کلاس 1 سے لے کے کلاس 5 تک ہم قرآن مجید ناظرہ کے ساتھ پڑھائیں گے. اور ساتھ ہی کلاس 5 سے لے کے کلاس 10 تک ہم قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھائیں گے، دا ٹرانسلیشن آف دی ہولی قرآن، تاکہ ہمارے بچے اس ادارے سے نکلیں، ان کو نہ صرف دنیاوی جو تعلیم ہے اس کا پتہ ہو بلکہ دینی تعلیم کا بھی پتہ ہو، تاکہ وہ اپنی لائف کے اندر اچھے طریقے سے کامیاب رہیں. آج آئی ٹی کا دور ہے. میری پوری یہ بھی کوشش ہوگی کہ ہم اپنے بچوں کو ایکٹیویٹی بیس لرننگ دیں اور ساتھ ہی ملٹی میڈیا کے تھرو بھی ایجوکیشن دیں. یہاں سب لوگ ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ہیں، وہ سب لوگ جانتے ہیں کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ یا بندے کے سامنے ہم کوئی بات کرتے ہیں تو وہ تقریباً 50 to 60% جو ہے وہ ذہن نشین کرتا ہے. اگر آپ اس کو بتانے کے ساتھ ساتھ آپ دکھا بھی دیتے ہیں تو اس کے ذہن میں نشین کرنے کی جو پرسنٹیج ہے، جو فیصد ہے، وہ بڑھ جاتا ہے، وہ ایزیلی ذہن نشین کر سکتا ہے. اس مقصد کے لیے ہم نے ملٹی میڈیا جیسا کہ پری سکول میں ہم نے LCD کا کیا ہے اور پروجیکٹر کا بھی انتظام کیا ہے تاکہ ہمارے بچے اچھے طریقے سے تعلیم سے آراستہ ہو سکیں اور اپنی لائف میں وہ کامیاب بھی رہیں. Education make a person civilized. Education make a person good citizen. اور آپ سب لوگ جانتے ہیں education is always differentiate between right and wrong. Education کسی بھی انسان کو معاشرے میں مؤدب بناتی ہے. ایجوکیشن ہی کسی انسان کو معاشرے کے اندر ایک بہترین شہری بناتی ہے. اور تعلیم ہی ایسی چیز ہے جو ایک انسان کو غلط اور صحیح کے بارے میں بھی تفریق بتاتی ہے کہ ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے. میری اور میری ٹیم کی پوری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کے بچوں کو ایک مؤدب شہری بھی بنائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو بہترین شہری بنائیں اور ساتھ ہی ان کو غلط اور ٹھیک کے بارے میں بتائیں تاکہ وہ اس ادارے سے نکلیں اور ان کو یہ تمیز ہو کہ ٹھیک کیا ہے، غلط کیا ہے، تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے بسر کر سکے. آج ہر بندے کی ایک دوڑ ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں. والدین بھی اپنے بچوں کو اس لیے کسی ادارے میں بھیجتے ہیں کہ وہ پڑھیں گے اور کل کو کوئی افیسر بن جائے گا، کوئی انجینئر بن جائے گا، کوئی ڈاکٹر بن جائے گا، تاکہ وہ اپنی زندگی جو ہے وہ کامیابی سے اور اپنی زندگی کو آسانی سے جو ہے وہ گزار سکیں. لیکن یاد رکھنا، کامیابی کبھی بھی کسی انسان کو سوئے رہنے سے نہیں ملتی. کامیابی ہمیشہ انسان کو محنت کرنے سے، قربانی دینے سے ملتی ہے. اور آج اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو بہت ساری ایسی شخصیات تاریخ کے اندر موجود ہیں جنہوں نے کامیابی حاصل کی ہے تو ان کے پیچھے ایک ہی چیز تھی، انہوں نے قربانیاں بھی دی ہیں اور ساتھ ساتھ انہوں نے محنت اور اپنے لگن سے کام بھی کرتے رہے ہیں. میں اپنے تمام اس ادارے میں پڑھنے والے طالب علموں کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ لائف میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو بیٹا کبھی بھی ادب، کسی کی رسپیکٹ، چاہے وہ پیرنٹس ہیں، چاہے وہ ٹیچر ہے، چاہے وہ کوئی اور ہے،
آپ ہر ایک پرسن کی رسپیکٹ کریں اور ہمیشہ محنت سے جو ہے آپ کام کریں اور صبر سے بھی چلیں اور انشاءاللہ آپ اپنی لائف میں کامیاب بھی رہیں گے. دیکھیں میں آج آپ سب لوگوں کے سامنے ہوں. اگر اس سارے کا میں لبِ لباب بیان کروں تو صرف اتنا ہے کہ میرے پیچھے بھی کسی ایک استاد کی جو ہے وہ زیر پست ہے. میرے پیچھے ایک استاد ہے جس نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں آج 600 لوگوں کے سامنے اپنا خطاب کر رہا ہوں اور میرے لیے یہ بڑی فخر کی بات ہے اور اس کا کریڈٹ بھی میں اپنے ٹیچرز کو ہی دوں گا. ولیم شیکسپیئر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں, ایک رائٹر تھا. وہ یہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں 3 محبتیں سچی ہیں. ویسے تو محبتیں بہت زیادہ ہیں لیکن 3 محبتیں ایسی ہیں جو سچی ہیں. ان میں سے وہ کہتا ہے کہ پہلی محبت وہ ہے جو مسلمانوں کے آقا مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے سچا پیار کرتے ہیں. اور یاد رکھنا ان کا پیار صرف یہاں تک نہیں ہے. یاد رکھنا ان کا پیار کل قیامت کے دن ان کی محبت بھی وہ اپنی امت کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے. اور دوسری محبت جو سچی ہے وہ والدین اپنے بچوں سے کرتے ہیں. جیسے والد اور والدہ ہیں تو وہ اپنے بچوں سے سچی محبت کرتے ہیں. اس محبت میں کوئی دکھاوا نہیں ہوتا. اور یاد رکھنا اس میں بھی میں زیادہ کریڈٹ ماں کو ہی دوں گا. ایک بچے کو پالنے سے لے کر بڑا کرنے میں ماں کی سب سے زیادہ قربانیاں ہوتی ہیں. اور میں تمام ماؤں کو اور تمام والدین کو میں سلوٹ بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو بڑی محنت اور خدمت سے پالتے ہیں. اور تیسری محبت جس کا مجھے بڑا انتظار تھا کہ میں آپ سب لوگوں کو بتاؤں, وہ محبت سچی ایک استاد اپنے طالب علموں سے کرتا ہے. دیکھنا معاشرے کے اندر ہر جگہ ایک جیلسی فیکٹر ہے, لیکن کہیں سے بھی کوئی بندہ مجھے ایک ٹیچر کو ڈھونڈ کے لا کے دکھا دے کہ سر شباز یہ ٹیچر ہے بٹ یہ اپنے بچوں کی کامیابی پہ ایسا جو ہے وہ جیلس ہوتا ہے, تو میں اپنا تدریس کا کام کوئی چھوڑ دوں گا, میں کبھی نہیں پڑھاؤں گا. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک ٹیچر ایک بچے کو پڑھائے, ایک استاد اپنے طالب علم کو تعلیم سے راستہ کرے اور اس کی مخلصی نہ ہو کہ میرا بچہ کامیاب رہے. نہ صرف کامیاب رہے, وہ یہ خوشی محسوس کرتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ جہاں بھی جائے کامیاب رہے. اور بڑی فخر کی بات ہوتی ہے, میں یہ کوئی بڑی بات نہیں کر رہا, میرے پاس کوئی پیج نہیں ہے جس کو میں نے رٹ کے یہ باتیں آیا ہوں, ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک درد بتا رہا ہوں. اور ٹیچنگ بڑا ایزی ہے کہ ہم ٹیچر بن گئے یا ٹیچنگ. یاد رکھنا نہ ٹیچر بننا آسان ہے نہ ٹیچنگ کرنا آسان ہے. یہ ٹیچنگ صرف نام نہیں ہے, یہ ایک درد ہے, یہ ایک سچی لگن ہے, یہ مخلصی کا نام ہے. اور یہ ایک سچا پان ایک انسان مخلص کے اندر کہ وہ ہمیشہ اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہوتا ہے. اور جو تدریس کا کام ہے وہ کبھی کتابیں پڑھانے سے نہیں آپ کسی کو پڑھا سکتے. یاد رکھنا تدریس کا کام بھی ہمیشہ آپ اپنے دل سے جب کلاس میں جاتے ہیں کہ اللہ میرے سامنے بیٹھنے والے سب جو ہے وہ میرے دیے گئے لیکچر سے استفادہ حاصل کریں اور یہاں سے کلاس سے اٹھ کے اس کے اوپر عمل بھی کریں, اور اس کے لیے یہ سب سے زیادہ خوشی کی بات ہوتی ہے. میرے ٹیچرز جنہوں نے بہت زیادہ محنت کر کے اس ادارے کو یہاں تک پہنچایا, میں اپنے آپ کو بڑا ٹیچر بھی تسلیم نہیں کرتا. I am not only the principal, I am not only the head of this institution. اگر میں پرنسپل ہوں تو ڈیو ٹو میں ٹیچر ہوں,
اور ڈیو ٹو میں پیرنٹس ہوں اور ڈیو ٹو اسٹوڈنٹ ہوں. میں اٹ سیلف از نتھنگ. میں کچھ بھی نہیں ہوں. اگر پرنسپل بھی ہوں تو وہ آپ سب لوگوں کی وجہ سے ہوں. اور میں آپ سب لوگوں سے ملتمس ہوں کہ ایک دم میرے ٹیچرز کے لیے بھرپور تالیاں ہو جانی چاہیے. ان کی محنت کو سراہیں. اور ساتھ ہی میں اس اپنے ادارے کے ڈائریکٹر محترم احتشام بھائی اور چیئرمین ملک اظہر صاحب کا اور تمام ٹیچرز، اکاؤنٹنٹ منیر صاحب اور سیکیورٹی گارڈ سے لے کر آیا جی تک سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم سب یہاں اکٹھے ہیں. اور خراج تحسین اس لیے بھی پیش کرتا ہوں، ان کی محنتیں 3 سال کے اندر اتنی رنگ لائی کہ اتنی سکسیس الفلا ٹاؤن کے اندر یا ہمارے نیئر بائی ایریا کے اندر کسی کو نہیں ملی جتنی ہمیں ملی ہے. ہم اللہ کا شکر گزار بھی ہیں اور ان سب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہم دوسرا کیمپس کھولنے میں بھی کامیاب ہوئے. ایک گزارش جو ہے وہ اینڈ پہ میری پیرنٹس سے بھی ہے. یہ تو جو کچھ میں نے بتایا میری محنت کیا ہے، اس ادارے کے ڈائریکٹر چیئرمین سے لے کے اساتذہ کرام کی محنتیں اپنی جگہ پہ ہے. ایجوکیشن کا جو ڈپارٹمنٹ ہے یا یہ تدریس کا کام ہے، اس میں 3 چیزیں ضروری ہیں. ایک ضروری ہے جس سکول میں آپ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، دوسری چیز پیرنٹس ہیں، اور تیسری چیز یاد رکھنا اسٹوڈنٹس ہیں. تو یہ ایک ٹرائی اینگل کمپلیٹ ہوتی ہے. یاد رکھیں کسی ایک کارنر کو بھی آپ چھوڑ دیں گے تو کبھی ٹرائی اینگل کمپلیٹ نہیں ہو سکتی. تو میں پیرنٹس سے اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ جو ہیں، جو آپ کے اینڈ پہ ڈیوٹیز ہیں، جیسا کہ اپنے بچوں کو نیٹ اینڈ کلین بھیجنا اور رول اینڈ ریگولیشن ادارے کو اوبے کرنا، اپنے ڈیوز کو ٹائم پہ کلیئر کرنا، یہ آپ لوگوں کی ذمہ داریاں، یہ ادارے کی ذمہ داریاں نہیں ہیں. اور میں یہ آپ سب کو عاجزانہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی ذمہ داریاں ٹائم پہ جو ہے وہ پوری کیا کریں تاکہ ہم تدریس کے کام کو بہت اچھے طریقے سے مینج کر سکیں اور اپنے ادارے کو چلا سکیں. At the end, I say only, enter to learn and leave to serve. آخر میں اتنا ہی کہوں گا، آپ جہاں بھی جائیں کبھی پڑھنے کے لیے نہ جانا، ہمیشہ سیکھنے کے لیے جانا، اپنی کریڈیبلٹی کو بڑھانا، اپنی کریٹیویٹی کو بڑھانا. اور جب یہ آپ کسی ادارے سے ساری چیزیں سیکھ لیں اور آپ نکلیں تو پھر آپ سرو کریں. سرو کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی کی خدمت کریں. کسی کی خدمت میں کیا ہے کہ اپنی قوم کی خدمت کریں، اپنے ملک کی خدمت کریں، اپنے وطن کی خدمت کریں اور اپنے مسلمان بھائیوں کی خدمت کریں، تاکہ آپ اتنی محنت اور اتنی جستجو سے کام ضرور کریں کہ آپ اپنی جیتے ہوئے لائف کے اندر کم از کم آپ اپنے جیسے کوئی 10 لوگ جو ہے ان کو اپنا نظریہ دے کے جائیں، بنا کے جائیں، تاکہ آپ کے جانے کے بعد آپ کا نظریہ اسی طرح جاری اور ساری رہے. اور آخر میں جن بچوں کی پوزیشن آئی ہے ان سب کو میں اپنی طرف سے اور اپنے مینجمنٹ کی طرف سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. اور یقیناً وہ بچے مبارکباد کے مستحق بھی ہیں اور ان کے پیرنٹس کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور نہ صرف مبارکباد پیش کرتا ہوں، ایک گزارش بھی کرتا ہوں کہ بیٹا اگر لائف میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس سفر کو اسی طرح آپ جاری رکھیں تاکہ آپ اپنی زندگی میں آن دی سیم لائن کامیاب بھی رہیں. اور جن بچوں کی پوزیشن نہیں آئی ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ بیٹا آپ اگلے سال محنت کریں تاکہ آپ سٹیج پہ آپ کو بلایا جائے اور عظیم شخصیات میں سے آپ اپنا جو ہے وہ ریوارڈ یا انعامات لیں تاکہ یہ آپ کی زندگی میں ایک جو ہے وہ یادگار موقع بنے. اور
میں آپ سب کا اگین سے شکر گزار ہوں، اسپیشلی ہمارے چیف گیسٹ محترم میاں احمد فرحان صاحب، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، پرنسپل آف ایڈ سکل کالج لاہور پاکستان، اور ان کی اور بھی بہت ساری قسمات ہیں۔ اگر میں بولنا شروع ہو جاؤں تو شاید اتنا ٹائم اور ہی لے جاؤں گا، تو تھینک یو سو مچ سر کمنگ ہیئر۔ اور ساتھ ہی میں اپنے محترمہ مدیحہ لودھی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ بھی علی انسٹیٹیوٹ سے ہمارے لیے تشریف لائے اور ایک ایجوکیشنل ٹرینر ہے، اور جو میرے لیے ٹیچر ہے وہ میرا سر کا تاج ہے، اور تھینک یو سو مچ میم آپ کا بھی۔ اور کچھ مہمان ابھی ہمارے آنے ہیں، ان کا تو میں شکریہ ادا نہیں کر سکتا، وہ کوئی نیکسٹ بندہ ہی کر دے گا میری طرف سے۔ اور اینڈ پہ میری نیک نیتی، میرا دل، جو ایک استاد کا جذبہ ہوتا ہے اس کی نیت سے یاد رکھنا، والدین آپ لوگوں کے بچوں کو جو ہم وعدہ کریں گے ہمیشہ پورا کریں گے، اور کبھی بھی ہم اپنی جتنی اللہ نے ہمیں کریڈیبلٹی دی ہے یا جتنی ایبلٹی ہے اس میں کچھ بھی ایسا نہیں کنجوسی کریں گے کہ ہم کسی کو اتنی زیادہ تعلیم نہ دیں۔ انشاءاللہ ہم پوری محنت سے، لگن سے آپ کے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کریں گے، اور جو گزارشات میں نے کی ہیں آپ کے اینڈ پہ آپ ان کو بھی اچھے طریقے سے نبھائیں گے، میں امید کرتا ہوں۔ اور میری دعا ہے سچے دل سے کہ آپ کے بچے ہمیشہ جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار رہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی کی بلندیوں تک لے جائے جہاں آپ لوگوں کی ابھی سوچے بھی نہیں جاتی، اور وہ ملک و قوم کی خدمت کریں۔ میرے لیے یہ فخر کی بات ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔